قولی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام سراسر سلامتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں سلامت ہے، ہر عیب، ہر نقص سے، ہر اس چیز سے جو اس کے فضل اور کمال کے منافی ہے۔ اسی طرح وہ دوسروں کو بھی سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو محیط ہے، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو باوجود ان کی نافرمانیوں کے انہیں سلامتی دیے ہوئے ہے، عافیت میں رکھے ہوئے ہے، اور خاص طور پر اپنے مومن بندوں کو آخرت میں وہ اپنے عذاب اور اپنی سزا سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سلامتی پسند ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے درمیان بھی باہم خیر و بھلائی اور سلامتی کے جذبات اور تعلقات ہوں۔ السلام کا لفظ ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس کے اندر کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ عربی میں سلم یسلم سلاما و سلامتن کا ایک معنی ہوتا ہے امن، امان، حفاظت اور اطمینان، یعنی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی مصیبت اور مکروہ اور عیب سے پاک ہونا۔ اسی طرح یہ لفظ خلاصی اور نجات کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنت کو دار السلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر طرح کے مشکلات، تکلیفیں، بڑھاپا، بیماری اور پریشانی اور غم و رنج سے نجات ہوگی اور انسان خلاصی پا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، یعنی جہاں وہ ہر تکلیف سے سلامت ہوں گے، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر انسان اپنے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے، تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کا گھر عطا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں مکمل امن و امان چاہتا ہے، وہ اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، وہ آج کی زندگی کو یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی تکلیف اور ہر مشکل سے خالی ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سلامتی اور یہ امن اور یہ سب نعمتیں کل کے لیے رکھی ہیں، یعنی جنت کی اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس مصدر کا ایک اور معنی بھی ہے خالص تحفہ، یعنی سلامتی کا ایک معنی خالص تحفہ بھی ہے، یعنی ایسا تحفہ جو باطن کی برائی اور نیت کی خباثت سے پاک اور خالص ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تم طیبہ، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو سلام کا حکم دیا ہے وہ سلامتی کی دعا بھی ہے اور ایک تحفہ بھی ہے۔ ثابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں آیا جس میں عبداللہ بن عمر وغیرہ تھے، تو ناؤ یعنی اونچی آواز میں کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طیب اور مبارک دعا ہے۔ یعنی جب ایک انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو ایک طرح سے برکت کی دعا دیتا ہے اور سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور اس چیز کو مسلمانوں کے درمیان رائج کر کے دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے کہ جو وہ ہر وقت ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تحفے کا تبادلہ باہم محبت بڑھاتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ انسان ہر وقت ایک دوسرے کو مادی شکل میں تحفے دے سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب پر کس قدر مہربانی کی ہے اور ہمیں ایک ایسا کلمہ سکھا دیا، یعنی سلام کا، کہ جو خود ایک تحفہ ہے، اور اس کو خود اس نے تحفہ اور برکت والی چیز کہا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ایکسچینج کرتے رہیں تو اس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں آتا، لیکن اگر ہم خوشی کے ساتھ دوسروں کو سلام کریں اور جواب میں سلامتی کی دعا پائیں
تو اس سے یقیناً ایسے لوگوں کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، ان کے اندر سے دشمنیاں اور حسد اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ختم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پاکیزہ اور خوبصورت تحفہ آدم علیہ السلام کو ملا تھا، جو ان کی سب اولاد کے لیے تھا۔ اب کچھ نے اسے اختیار کر لیا اور کچھ نے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو، اور جو کچھ وہ تمہیں کہیں اسے غور سے سنو، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے لفظ رحمت اللہ کا اضافہ کر لیا۔ تو بہرحال جب کوئی سلام کرے تو قرآن مجید میں حکم ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب کوئی تمہیں سلامتی کا تحفہ دے تو تم اس کو واپس لوٹاؤ، یعنی اگر کوئی تمہیں سلامتی کی دعا دے تو جواباً دعا دو اسی طرح یا اس سے بہتر، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور اگر احسن نہیں یعنی ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتے تو فَرُدُّوهَا، اتنا تو کہو جتنا دوسرے نے تمہیں کیا۔ اس لیے جو قوم، جو گھرانہ، جو افراد باہم سلام کو رواج دیتے ہیں، عام کرتے ہیں، ان کے درمیان باہم محبت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اترتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام حدیث میں بھی آیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو ہم کہتے سلام ہو جبرائیل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر، فلاں پر، سلام ہو اللہ تعالیٰ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو کیا سلامتی بھیجو گے، وہ تو خود ہی سلامتی، سراسر سلامتی، اور ہر طرح کی سلامتی اسی کی ذات کی طرف سے آتی ہے۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ خود سلامتی والا ہے بلکہ سلامتی دینے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو السلام ہے، یعنی تمام عیوب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اور تجھی سے سلامتی ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی سلامت ہے وہ تیری وجہ سے ہے، اے بزرگی اور بخشش والے تو برتر ہے، بہت برکت والا ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور نیک بندوں کو دنیا میں سلام کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سلام علی نوح، سلامتی ہو نوح پر علیہ السلام۔ پھر اسی طرح سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ سلام علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلامتی ہو۔ اور سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر سلامتی ہو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو السلام ہے، اسی سے سلامتی اور عافیت کی امید اور توقع کی جا سکتی ہے۔ وہی اپنے بندوں کو ہر طرح کے ہول، ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کی پریشانی میں سلامتی عطا کرتا ہے، جیسی سلامتی اس نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا کی، جس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت سے مواقع پریشانی کے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 مواقع خاص طور پر پریشانی کے ہیں، جن میں سے ایک وہ دن جب انسان دنیا میں آتا ہے، دوسرا وہ دن جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اور تیسرے وہ دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔
دنیا میں آنے کا دن پریشانی کا دن اس لیے کہ انسان ایک بالکل تنگ و تاریک کوٹڑی سے ایک وسیع اور اس دنیا میں آ جاتا ہے جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، تو وہ آتے ہی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرے وہ دن جو موت کا دن ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جدا ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی نگاہیں پھر جاتی ہیں، جب وہ اس دنیا سے اجنبی ہو جاتا ہے اور ایک نئی مخلوق سے ملاقات کرتا ہے، یا تو رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے۔ جو نیک روح ہوتی ہے اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر اس کو سلام کرتے ہیں، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی لاتے۔ اور تیسرے وہ دن جس دن انسان اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اور وہ حشر کا دن ہوگا، وہ بھی سخت مصیبت کا بہت طویل دن، بہت گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو السلام ماننے والے اس دن بھی سلامتی اور امن میں رہیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی خاص سلامتی سے نوازے گا اور ان سے ہر طرح کا خوف اور غم اور گھبراہٹ اور پریشانی دور کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان مواقع کی سلامتی کا ذکر کیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی خاص حفاظت اور عافیت میں رکھے اور سلامتی سے نوازے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں بھی سلام بھیجے گا۔ ارشاد فرمایا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے جو بہت مہربان رب ہے، جو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرحیم کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ جنت میں صرف کوئی بھی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جا سکتا ہے، اور خود جنت کے ناموں میں سے ایک نام رحمت بھی ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، تمہارے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم فرماؤں گا۔ تو جو لوگ جنت میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجیں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام میں ملے گا، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح نیک لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کے چاروں طرف سے فرشتے حاضر ہو کر ان کو سلام کریں گے اور انہیں اس بات کی مبارک دیں گے کہ وہ کامیابی کی منزل کو پہنچ گئے۔ جنت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دار السلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جس میں انسان نہ کوئی بےہودہ گفتگو سنے گا اور نہ ہی گناہ میں ڈالنے کی کوئی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر وہاں ایک قول بہت زیادہ ہوگا، ایک بات بہت عام ہوگی، اور وہ سلام ہی سلام ہوگی، یعنی ہر طرف سے سلامتی کی پکار ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ گریٹ کر رہا ہوگا۔ کتنی خوبصورت ہے وہ جگہ اور کتنا بہترین ہے وہ مقام، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کو اپنی تکلیفوں سے سلامتی میں رکھے، جو دنیا میں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ رکھے بنے، جو اپنی زبان سے دوسروں کو سلامت رکھے، جو اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو سلامت رکھے، جو اس دنیا میں شر اور فساد نہ پھیلائے، دنیا کو بھی ایک سلامتی کی جگہ بنائے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام السلام ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اتنی بلند ہیں، اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اور اسی لیے وہ سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا اس کا نام بھی اسلام رکھا، جو پھر اسی روٹ یعنی سین لام میم سے ہی ہے کہ جو شخص
اسلام قبول کر لیتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، یعنی اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اس کے لیے بھی فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو تو تم سلامتی کو پہنچو گے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ لوگو، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایک ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانیں گے شاید دنیا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں بعض اوقات وہ ہمیں اپنی مرضی کے خلاف یا پسند کے خلاف لگتے ہیں یا ہماری خواہش نفس اس کے اگینسٹ جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اوپر زیادتی کی گئی ہے ہمیں کوئی خاص حکم دے کر۔ لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں انسان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں انسان کے اوپر دین جو بھی پابندیاں لگاتا ہے وہ جس پر پابندی لگ رہی ہوتی ہے اس کے لیے تو تھوڑی مشکل کا باعث ہوتی ہے، لیکن اس سے دوسرے لوگ امن چین میں آتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر چوری سے منع کیا ہے تو کیوں منع کیا ہے؟ تاکہ دوسروں کا مال سلامت رہے۔ اب جو چور ہے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کی کوئی چیز ضرورت ہے اور اس کو کسی اور کے مال میں مل رہی ہے تو اسے اجازت دی جائے اور اس کو نہ پوچھا جائے اور نہ پکڑا جائے، اس کو برا بلا نہ کہا جائے۔ لیکن کیا واقعی عقل بھی اس کو مانتی ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ دوسرے کے مال میں اپنی مرضی شروع کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ کیوں؟ تاکہ دوسروں کا مال سلامت رہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کو تانے دینا، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے بہت ایک خوشگوار فعل ہو، اور کچھ لوگوں کی ہیبٹ بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی برائیاں کر کے اس سے لطف اٹھاتے ہیں، یا دوسروں کی عزت اچھال کر اس کو اپنے لیے ایک بہت انجوائبل چیز سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، یا بعض اوقات دوسروں کو تانا دے کر دوسروں کا دل دکھا کر وہ بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ایسی بھی کون سی بڑی بات ہے اگر کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، اس سے کسی کا کیا بگڑ جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں جو کچھ جوکس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں بہت ہارمفل نظر نہیں بھی آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر ان پر روک ٹوک نہ لگائی جائے، ان کو ایک حد کے اندر نہ کیا جائے تو وہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب لگائے اور تانے دے۔ کوئی بھی شخص کسی کی عزت جب اچھالتا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ایسا شخص سلامتی کی حدود سے باہر نکل رہا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کی عزت سلامت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قاتل یہ چاہے کہ اسے دوسروں کی جان کے ساتھ کھیلنے دیا جائے اور اس کی اس پر پکڑ نہ ہو تو یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں، کیونکہ اگر اس کو اجازت دی جاتی ہے تو دوسرے کی جان سلامت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے پاس بھیجی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں کہ انسان کا دین سلامت رہے، یعنی جو بھی حدود اور پابندیاں لگائی گئی اس میں کہیں دین کی سلامتی ہے، کہیں عزت کی سلامتی ہے، کہیں حسب نسب کی سلامتی ہے۔ مثلا زنا کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ تاکہ لوگوں کا حسب نسب سلامت رہے۔ اسی طرح شراب کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟
تاکہ انسان کی عقل سلامت رہے. تو یہ تمام چیزیں جو بظاہر دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت مشکل احکامات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی سلامتی کے لیے ہی السلام نے بھیجے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے سلامتی اور عافیت کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس کے اندر محبت بھی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہمیں اس پر یہ اعتماد ہو کہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، وہ ہمیں ناروا عذاب دینے والا نہیں، وہ ہمیشہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اور جب وہ سراسر خود سلامتی ہے اور پرفیکٹ ہے اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تو اسے اپنے بندوں کے اندر بھی ایسی صفات دیکھنی ہے کہ جو انہیں عیوب سے پاک کریں. ہمارا دین جہاں ہماری دنیا کی سلامتی کا ذریعہ ہے، اور اس میں پائے جانے والے احکامات جو بظاہر نفس پر بھاری اور مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے دراصل سلامتی کا پیغام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دین ہماری آخرت کی سلامتی کا ذریعہ بھی ہے. جب ایک انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو وہ موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد امن اور چین میں رہے گا، سلامتی میں رہے گا. اور اس دن جب ہر طرف ایک بہت بڑی آفت چھائی ہوئی ہوگی، انبیاء علیہم السلام سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی پشت پر پل بنا کر ایک راستہ بنایا جائے گا جس کو عام طور پر پل صراط کہا جاتا ہے. تمام پیغمبر اپنی امتوں کے ساتھ اس پل سے گزریں گے. میں پہلا رسول ہوں گا جس کو اپنی امت کے ساتھ اس پل پر سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے اوپر سے نہ گزرے، سب کو وہیں سے گزرنا ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے بھی اس پل کا سفر کرنا ہے. تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ گزروں گا. اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اور بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے. یعنی وہ بھی ایک بہت گھبرا دینے والا، پریشان کن مرحلہ ہوگا کہ جب وہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز وہ پل ہے کہ جس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا. تو ایک اور روایت میں بھی آتا ہے صحیح مسلم کی کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے، رب سلم سلم، اے رب سلامت رکھ، اے رب سلامت رکھ. یعنی انسان اس گرنے سے، کیونکہ وہ جہنم کے اوپر لگا ہوا ہوگا، تو کوئی ذرا بھی اگر لغزش کھایا یا جس کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ پھر سلامت نہیں رہ سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا میں تو ہم پر خیر بہت سارے احسانات ہیں ہی، قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے ان کے بہت سے احسانات ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر جب ان کی امت گزر رہی ہوگی تو سراسر سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں چلنے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا اور اپنے آپ کو پل صراط سے گھسیٹتے ہوئے گزارے گا. اس کی اور بھی تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا. کچھ لوگ پانی کی رفتار سے، کچھ ہوا کی رفتار سے، کچھ اونٹوں کی رفتار سے، کچھ پیدل چلنے والوں کی رفتار سے. اور یہاں جو بتایا گیا کہ ایک شخص اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا، یعنی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اتنا بوجھل ہوگا کہ چل بھی نہیں سکے گا اور گھسٹ گھسٹ کے وہ پل پار کر رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے ہول، اس دن کی گھبراہٹوں اور اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. لیکن اس کے لیے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ضروری ہے، دین اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم یہاں اور وہاں دونوں جگہ سلامتی پا سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تو سلامتی کی دعا کرتے ہی تھے،
ہر مہینے کے آغاز میں بھی سلامتی کی دعا کرتے، جب چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ ہم پر اس چاند کو خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی جب انسان نئے چاند کو دیکھے تو سلامتی مانگے، جیسے کوئی نیا دن شروع ہوتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نماز کی حالت میں بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، جس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یعنی ہم جیسے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں اور درود بھیجیں، تو ہم ہر نماز کے اندر ہی یہ دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ تمام قولی، فعلی اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، حالانکہ آپ سب سے زیادہ نیک تھے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق سلامتی کی دعا خاص طور پر پڑھیں، اور التحیات پڑھے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، تو شعوری طور پر بھی پڑھا کریں۔ اور پھر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، سلامتی نازل ہو۔ یعنی جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں پچھلے دور میں یا اب ہیں یا آنے والے ہیں، ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ عام طور پر جیسے ہم اپنے سوشل لائف میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو وہ انہی کو کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس دعا کے اندر وہ سب شامل ہیں جو پیچھے گزر چکے یا جو آج موجود ہیں اور ہم ان کو جانتے بھی نہیں، کہ اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں تو ان سب کو سلامت رکھ۔ حتیٰ کہ جب ایک مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور وہ دفن کر دیا جاتا ہے تو دوسرے مسلمان پہ لازم ہے کہ اگر وہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو بھی ان کے لیے سلامتی کی دعا کرے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، تم پر سلامتی ہو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، اور ہم تم سے انشاءاللہ ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں۔ تو گویا اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس کے مطابق گزاریں، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کو سلامتی دیں اور سلامتی کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام پر ایمان لانے کا اثر یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لیتا ہے اپنے گھر والوں کو تکلیف دینے سے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور تمام انسانوں کو۔ اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی انسان ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے دوسرے ہرٹ ہوں۔ پھر اسی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان صرف زبانی کلامی باتیں ہی نہ کرے بلکہ اس کے ایکشنز ایسے ہوں کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ مثلاً کسی کو امان دی ہے تو اسے دھوکہ نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو پہلے اس کی جان کی امان دے پھر اسے قتل کر دے تو قیامت کے دن اسے دھوکے کا جھنڈا دیا جائے گا، یعنی سب دنیا کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا کہ یہ شخص دوسروں کو دھوکہ دینے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کے کولیگز، اس کے ساتھی، اس کے آس پاس والے اس کے شر سے نہ بچے ہوئے ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے سلامتی کا ماحول نہیں پیدا کرتا تو وہ خود کیسے سلامت ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ ان کی شفاعت کی کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اس چیز کے اہل بنائیں
ان اعمال کے ذریعے جو سلامتی کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام اور صفت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم سلامتی کو عام کریں اور باہم ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں رکھا ہے، تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ یعنی جس وقت بھی ایک شخص دوسرے کو السلام کہتا ہے تو گویا وہ اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، وہ ایک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت لفظ، ایک خوبصورت تحفہ بھیجا ہے کہ جس کو ہم ایک دوسرے کو دیتے رہیں تو ہمارے لیے بھی سلامتی ہوگی اور دوسرے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم پر سلام ہو اور پھر اس کے بعد اس کو کسی قسم کی تکلیف دیں یا اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ یہ گویا سلام ایک ڈھال ہے کہ جو انسان کو دوسرے انسان تک تکلیف پہنچانے میں ایک روک کا کام دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام تسلموا، تم سلام پھیلاؤ سلامت رہو گے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی سلامت رہے اور دوسرے بھی سلامت رہے تو انہیں سلام کلچر کو عام کرنا چاہیے۔ ابو الدرداء سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام کی تعلو، سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر سلام ہی ہے۔ پھر مسلمان کی گفتگو کا آغاز بھی سلام سے ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کیا جائے۔ اور پھر صرف ملاقات کے وقت ہی سلام نہ کیا جائے، جدا ہوتے وقت بھی سلام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب وہاں سے جانے کے لیے کھڑا ہو تو سلام کرے۔ اور دوسرا سلام پہلے سلام سے کچھ کم نہیں، یعنی دونوں ہی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح صرف السلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی، جو اس میں ان 2 مزید دعاؤں کا اضافہ کرتا ہے اس کا اجر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی قربت تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی سلام کرنا محض ایک رسمی یا رواجی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب 2 آدمیوں کی ملاقات ہو تو کون پہلے سلام کرے؟ پہل کس کو کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، جو ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا۔ یعنی جو سلام کرنے میں پہل کر جاتا ہے وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کو ایک خاص تعلق ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی پائے گا۔ پھر یہ ہے کہ سلام پہلے کرنے میں اجر میں بھی سبقت لے جاتا ہے انسان، یعنی دونوں کو اگرچہ ثواب ملتا ہے لیکن جو پہل کرتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، اور یہ مفت میں نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے جس پر کچھ بھی خرچ نہیں آتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت ایک مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ یعنی پہلے کو 10، دوسرے کو 20 اور تیسرے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو انسان جتنی چاہے اپنی لیے نیکیاں بڑھا لے۔ سلام صرف نیکیاں بڑھانے ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ یعنی باہم محبت ایمان کا ذریعہ ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم اس پہ عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ یعنی جب کثرت سے سلام کرو گے تو دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ صرف بڑوں کو ہی نہیں، صرف اپنے جیسوں کو ہی نہیں، بلکہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔
انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کہیں باہر جاتا ہے تو سلام کرتا ہے لیکن گھر والوں کو سلام نہیں کرتا, تو گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. ابو امامہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے, اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا, اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو, یعنی اپنے ہی گھر والے ہیں, اپنے ہی پیارے ہیں, لیکن ان کو بھی دعا دیتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کرٹیسی کے طور پر یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنانے کے لیے, بے تکلفی لانے کے لیے یہ کلمہ دہرایا جائے. نہیں, جو شخص گھر والوں کو سلام کرتا ہے وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے. پھر اسی طرح وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا, اللہ اس کا ضامن, اور تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلا, اللہ تعالیٰ اس کا بھی ضامن ہے, اس کا بھی مددگار ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر گھر خالی ہو تو بھی سلام کرو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. السلام علینا یعنی اور کوئی نہیں تو اپنے آپ ہی کو سلام کرے. پھر اسی طرح اگر گھر میں کوئی سو رہا ہو تو ہلکی آواز سے سلام کرے, تاکہ یہ نہیں کہ زبان سے تو سلامتی بھیج رہا ہے لیکن اس کو دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے. پھر اسی طرح جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کیا جائے. کہیں جھگڑا ہو جائے, بحث ہو جائے, یا کوئی لا علم شخص کوئی ناروا بات کرے تو اس کو بھی سلام کر کے انسان ایک طرف ہو جائے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو, اور ان سے اعراض برتتے ہیں. پھر یہ کہ سلام جو ہے وہ ناراضگی دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے, اور جب کبھی باہم رنجش ہو جائے یا کوئی تعلقات میں کمی بیشی ہو جائے تو اس وقت بھی اس تعلق کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے سلام ایک بہت ہی خوبصورت طرز عمل ہے. پھر یہ کہ صحابہ کرام جو تھے وہ باہم ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرتے, یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی کسی درخت کے اوٹ کے پیچھے ہوتا پھر سامنے آتا تو پھر سلام کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو سلام نہ کرے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دو. اور اس معاملے میں صرف یہ نہیں کہ کرنے کی فضیلت بتائی گئی, جو نہ کرے اس کو ناپسند بھی کیا گیا. اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے, یعنی جو کھل کے سلام نہیں کرتا, یا شوق سے سلام نہیں کرتا, یا سلام کرنے کو اپنی عادت نہیں بناتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے, یعنی جب اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, اللہ سے مانگتا نہیں. اور لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے, یعنی کہ اس کے منہ سے سلامتی کی دعا نہیں نکلتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے, اپنے اس نام کی برکت سے وہ ہم سب کے اندر بہترین اخلاق پیدا کرے اور ہمیں سلام کی عادت عطا کر دے. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المؤمن کے بارے میں بات کریں گے. المؤمن امن دینے والا, اس سے مراد وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو امن دیا کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا. جو بھی اس پر ایمان لے آئے گا اس کو وہ اپنے عذاب سے امن میں رکھے گا, اور ہر ایک کو وہی دے گا جس کا وہ مستحق ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا, ذرے کے برابر, اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کرے گا, یہ اس کی رحمت ہے, اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. یعنی وہ ایک ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے, اتنا زیادہ اس اجر کو ملٹی پلائی کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ذرے کو کم کر دے, جو کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دے.
ایک اور جگہ پر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کتاب رکھ دی جائے گی یعنی کتاب اعمال، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے کیونکہ اس میں ان کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، جو کچھ اس میں ہوگا اس کے کانٹینٹ کی وجہ سے، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی مگر اس نے اسے لکھ رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ اسے موجود پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس سے عدل ہی کی توقع ہے، اور اس پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ ایمان لے آئیں، اس کے اطاعت گزار ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، انہیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ان کو اپنے امن میں رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے ایک امتی کو باہر نکالے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے گا جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا کرام کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ آدمی مبہوت ہو کر کہے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میزان عمل کے پاس حاضر کرو۔ وہ عرض کرے گا پروردگار کاغذ کے اس پرزے کا اتنے بڑے رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، اور دوسرے پرزے کا یعنی کاغذ کا پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ جھک جائے گا کیونکہ اللہ کا نام ان سب سے زیادہ بھاری ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے اس کو امن عطا کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس کس کو امن دیں گے؟ ایک تو ان جنرل جو بھی اس پر ایمان لائے گا، لیکن اور وہ کون سی خاص باتیں ہیں کہ جو انسان کے لیے امن کا باعث ہوں گی؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اہل ایمان کو امن عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یونس میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو خبردار رہو، بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اور اس ڈر کے ساتھ وہ یہ زندگی بسر کرے گا اور اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، قیامت کے دن وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اس پر نہ ماضی کے حالات کا کوئی غم ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی صحیح طور پر نہیں گزاری، اور نہ آئندہ کے انجام کے بارے میں وہ فکر مند ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو اس بڑے ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، یعنی شرک نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے انجام میں پرامن رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کا شرک چھوڑ دے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے
ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کمی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پیچھے جس شخص کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس کے بہت سے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ توحید پر قائم تھا، خالص توحید پر، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں بھی ان لوگوں سے امن کا وعدہ کیا جا رہا ہے جو ایمان لا کر شرک نہ کریں۔ شرک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، کسی بھی چیز میں شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے کہ جس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے بھی جھکنا، یا کسی اور سے دعا کرنا، یا کسی اور کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، یا کسی اور کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ریاکاری، دکھاوے کو، شو آف کرنے کو بھی شرک قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی نہیں بلکہ بندوں کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، جو بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک چور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ سینوں کے راز تک جانتا ہے، تو یہ چیز بھی اس کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص بظاہر اللہ کے نام کی نماز پڑھے یا قربانی کرے، لیکن اس کے دل میں یہ ہو کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اولیاء کی، اپنے نیک بندوں کی، اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی ضرور مدد کریں گے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم یقیناً مدد کریں گے اپنے بھیجے ہوں کی، یعنی رسولوں کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر، جب آپ غار ثور میں انتہائی خوف کے عالم میں تھے، کیسے آپ کی مدد کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت ابو بکر سے کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے وقت میں امن عطا کیا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور آپ کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تم دیکھو کہ کس طرح اللہ نے ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتہائی مشکل مواقع پر، انتہائی خوف کے وقت ان کی مدد کی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح نجات دی، کس طرح امن دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے لیے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا تھا، اور ان کی قوم نے ان کو اس میں پھینک بھی دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بھڑکتی آگ کو کس طرح ان کے لیے گل و گلزار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کس طرح مدد کی، اور اسی طرح دیگر پیغمبروں کی بھی، حضرت لوط علیہ السلام کی کس طرح مدد کی، اور حضرت صالح کی، اور حضرت ہود کی۔ ان تمام پیغمبروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قوم کے مقابلے میں مدد عطا کی اور امن عطا کیا اور ان کا خوف دور کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف جنگوں پر کس طرح مدد فرماتا رہا۔ ایک جگہ پر آتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے، تم پر سکینت اتار رہا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر آتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں،
بس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اور کس طرح ایک معمولی تعداد اپنے سے 3 گنا بڑی تعداد کے مقابلے میں امن پا جاتی ہے اور کامیابی کی منزل کو پہنچتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جو ہم پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایمان والے مختلف گھبراہٹ اور خوف اور پریشانی کے موقع پر امن میں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو برزخ میں بھی امن دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا نیک آدمی ہوتا ہے تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اٹھا کر اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی، یعنی اس کے ایمان کی وجہ سے وہ تنہائی کا وقت اور وہ اندھیرے کی جگہ اس کے لیے پرسکون بن جاتی۔ اصل میں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندے کو کسی بھی جگہ اس کے دل کی حالت بدل کر اس کو قرار اور چین نصیب کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی ایسے لوگ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ انہیں وہ سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، انہیں اس وقت کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جبکہ ہر شخص پریشان ہوگا۔ ایمان والے اس پریشانی سے محفوظ ہوں گے۔ انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، یعنی ان کی مدد کے لیے، اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کریں گے اور وہ انتہائی امن میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں بلند مرتبے پائیں گے، اتنے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے یعنی اتنے خوش قسمت کہ جن پر انبیاء بھی رشک کریں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر محبت کرتے تھے، یعنی ان کی باہم محبت اور ان کا تعلق اللہ کی کتاب کی وجہ سے تھا یا اللہ کی ذات کی وجہ سے، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا نہ مالی لین دین تھا۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے، یعنی اس خوف اور گھبراہٹ کے دن ان کے چہرے پر نور ہوں گے، اور وہ لوگ پر نور ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے، غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، اس وقت انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ عام طور پر جب اولیاء کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص تصویر آتی ہے کہ شاید وہ کوئی مافوق الفطرت قسم کے انسان ہوں گے، وہ عام انسان نہیں، جبکہ یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ذات، رنگ، نسل، قبیلہ، تمام باقی چیزیں پیچھے رہ جائیں گی اور صرف ایک دین کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہوگا جس کی خاطر وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کریں گے اور ایک دوسرے کی قدردانی کریں گے۔ ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں امن میں پرسکون جگہوں پر ہوں گے جب ساری مخلوق پریشان حال پھر رہی ہوگی۔ پھر اسی طرح جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 امن جمع کرتا ہوں نہ 2 خوف۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا، یعنی اسے ڈر نہ لگا کوئی، تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا۔ یعنی آج اگر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اور اس سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، آج کی یہ غفلت کل کی پریشانی کا سبب ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے
کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کروں گا. یعنی جب بھی اس کے سامنے کوئی نفس کی خواہش آتی ہے، کوئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، تو وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اور یہ ڈر اس کو غلط کام کرنے سے روک دیتا ہے. تو ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں کل قیامت کے دن ڈر سے محفوظ رہیں گے اور پورے امن میں ہوں گے. تو فرمایا کہ لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اس بندے کو امن عطا کروں گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے والے، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی امن میں جگہ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جو فوت ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولا یا رسول اللہ، میں اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں. آپ نے فرمایا 2 باتیں اس وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہو جائیں گی، یعنی امید اور ڈر، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا جس کی اس کو امید ہوگی، اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اس کو امن دے دے گا. تو گویا جو شخص دنیا میں اللہ کا تقوی کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کو امن عطا کرے گا. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن عطا کرے گا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. المؤمن کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مظلوم کو ظالم سے پناہ دینے والا. یعنی ایک تو ہے خوف سے امن دینے والا، اور دوسرا ہے مظلوم کو ظلم سے پناہ دینے والا، ظالم کے ظلم سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کہو کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی اگر تم جانتے ہو. یعنی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی پناہ دے دے، جس کی وہ حفاظت کرے، پھر اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہے ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقیری سے، کمی سے، ذلت سے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پناہ دینے والے ہیں ہر ظالم کے ظلم سے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. المؤمن کا ایک اور معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، یعنی وہ ذات کہ جب مومن اس کی توحید کا اقرار کریں گے تو وہ ان کی تصدیق کرے گا، وہ ان کی بات کو سچ مان لے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اپنی توحید بیان کی ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نمبر 1 توحید کا اعلان کیا، اور دوسری طرف دین اسلام کو پسند فرمایا، اور ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم بھی دیا. یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ان کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے اور ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا، یعنی جو توحید پر قائم ہوئے ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو نجات دی، اور جس کو ہم چاہتے تھے اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کو سچا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، امن حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، یعنی اور زیادہ اس کے آگے اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی بندہ جب میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کو نا امید نہیں کرتا، میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں اس کی توقع سے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ جو وہ گمان رکھتا ہے میرے بارے میں کہ میرا رب ضرور میری مدد کرے گا، میں اس کے اس گمان کو سچا کر دیتا ہوں اور مدد فرماتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا مکمل یقین رکھیں، اس کا اقرار کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر سارے حالات اور معاملات سے متعلق توکل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کریں اور صحیح معنوں میں توحید کا اقرار کریں، صحیح معنوں میں اس پر بھروسہ کریں، اس کی مدد کا یقین رکھیں، اس پر اعتماد کریں، توکل کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے سا کوئی نہیں، میں بڑا ہوں، سب سے بڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم توحید کا اقرار کیسے کریں اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا رب اس کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے سچ کہا، اور کہتا ہے کہ میرے سا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ یعنی جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے جو تعریف کی اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو مان جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے اور دل سے کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم جب ذکر کریں یا دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ پتہ نہیں سن رہا یا نہیں، پتہ نہیں میری قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ المؤمن ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ ہماری سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہم ایک قدم بڑھے تو 10 قدم ہماری طرف آنے والا ہے۔ تو بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا۔ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں میں اور توہمات میں آ کر یہ نہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنے گا نہیں۔ یہی سے پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو سن نہیں رہا تو کہیں اور سے جا کر اپنی ضرورت پوری کر لو، یا کسی اور کا سہارا پکڑو، یا کسی اور کو پکارو کہ شاید وہ ہماری مشکل آسان کر دے۔ نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یونس علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب کو پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً دعا سن لی. سوچئے کہاں سمندر کی گہرائیاں اور اندھیرے اور پانی کا پریشر اور اس کے اندر اتنی بڑی مچھلی اور اس مچھلی کے اندر اندھیروں پر اندھیرے، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے کیونکہ انہوں نے پورے یقین سے پکارا تھا. آج ہم بھی پڑھتے ہیں آیت کریمہ، لیکن اس کا وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے اندر پڑھتے وقت وہ شدت، وہ یقین، وہ احساس اور اللہ کے وعدوں کی تصدیق کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وعدہ سچ کر دکھائے گا. اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کوئی بات کرتے ہیں یا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو لوگوں میں جھٹلانے لگتے. وہ وقت بہت پریشانی کا وقت ہوتا ہے جب لوگ آپ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، یا لوگ آپ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، یا لوگ آپ کے اوپر شک کرتے ہیں. ایسے میں ایک بندہ مومن کا امتحان ضرور ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو ثابت قدم رہ کر جو اچھا کام وہ کر رہا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ بہت بڑی سچائی سے کام لیتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر شک کیا جاتا ہے، اعتماد نہیں کیا جاتا. ایسے میں انسان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب کا، اس کی بارگاہ کا، کہ وہ ہر حال میں اس کو اس وقت پکارے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اس وقت بھی جب لوگ جھٹلا دیں، آپ کی سچائی کو جھٹلا دیں، آپ کی امانت کے اوپر شک کرے اور آپ کو جھوٹا قرار دیں، لیکن انسان کو اس وقت اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ سچا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سچائی کو ثابت کر دیں گے. جیسے ایک جنگ کے موقع پر جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پہنچائی جو انہوں نے کچھ منافقین سے سنی تھی، تو اس پر کچھ لوگوں نے ان پر شک کیا کہ شاید انہوں نے صحیح بات نہیں پہنچائی، لیکن بعد میں حقیقت کھل گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تصدیق فرمائی کہ اس بچے نے درست بات کی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی تصدیق کی. یہ تو بہت سارے مواقع ہیں، لیکن خاص طور پر ایک موقع کا ذکر کریں گے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، تو وہ بہت بہادری سے جنگ میں حصہ لے رہا تھا اور اس کو بہت کثرت سے زخم بھی آیا. اس میں قریب تھا کہ لوگ شک میں پڑ جاتے کہ اسی دوران جبکہ ابھی وہ مرا نہیں تھا تو اس نے اپنے ہاتھ سے ایک تیر ترکش سے نکالا اور خودکشی کر لی. تو اس سے پہلے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ شخص جہنمی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بہادری سے لڑ رہا ہے، تو یہ کیسے؟ لیکن جب اس کا انجام دیکھا جو چند ہی لمحوں میں سامنے آ گیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بالکل درست تھا. اس شخص نے دراصل خودکشی کر لی تھی جس کا یہ انجام اس کے سامنے آیا. اسی طرح ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کر لیتا ہے یا کسی سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے یا کسی نیک کام کی نیت کر لیتا ہے، لیکن اس کے مطابق اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس کے پاس مواقع نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرما دیتا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت انس بن نضر کا ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا. جنگ بدر میں انہیں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئندہ کوئی موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا کہ میں کس طرح اپنی دل و جان کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. بہرحال وہ جنگ احد میں شریک ہوئے. جب مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا تو سب لوگ تتر بتر ہو گئے. اس موقع پر حضرت انس بن نضر کو اپنی وہ بات یاد تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھاگتے چلے جا رہے ہیں تو کہنے لگے، یا اللہ جو انس بن نضر کا مالک ہے، میں ان کی اس حرکت سے بری ذمہ ہوں. اور دوسری طرف مشرکین نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں ان مشرکین کی اس حرکت سے بھی سخت بیزار ہوں. اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ سے ملے، کہنے لگے کہ اے سعد، قسم ہے نظر کے پروردگار کی،
جنت جنت مجھے احد کے پرے سے اس کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے. ان کا حال یہ تھا کہ مشرکین نے ان کے جسم پر اتنے تیر مارے تھے اور پھر ان کا مسئلہ بھی کر دیا تھا کہ ان کی شکل بھی نہیں پہچانی جاتی تھی، اور ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچانا تھا. ان کے بارے میں قرآن مجید کی پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس وعدے کی تصدیق کی. پھر اسی طرح المؤمن کا ایک اور معنی ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے اور وہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر وہ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو وہ انہیں باغات میں یعنی جنت کے باغات میں داخل کرے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جنت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ہنس پڑتے ہیں اور اس کو بس ایک خیال سمجھتے ہیں، یہ ایک خیالی دنیا سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انجوائے کرنے کی چیز تو یہ دنیا ہے، کل کس نے دیکھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ آخرت کے وعدے پورے کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا فرمائے گا. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور اقتدار دے گا، یعنی غلبہ دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لا کر اچھے کام کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خوف کو بدل کر انہیں امن عطا کرے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ پورا کیا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قدر امن ہو گیا تھا، اور یہ وہی عرب تھا کہ جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، ہر طرف چوریاں اور ڈاکے تھے اور ہر طرف جنگ و جدل تھا. کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوتا ہے اور اس کا تاج شاہی مدینہ لایا جاتا ہے جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے تو اس میں سے ایک ہیرا بھی راستے میں نہیں چرایا جاتا، ایک ہیرا بھی کم نہیں ہوتا. یہ کیسا ایمان تھا، یہ کیسی امانت تھی، یہ کیسی صداقت تھی، یہ کیسی رحمت تھی اللہ کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے افراد تیار کرائے کہ جنہوں نے واقعی دنیا میں حقیقی امن کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ام موسیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے بچے کو اس وقت سمندر کی لہروں میں ڈال دو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا علیہ السلام، تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے.
اور اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں، اسی لیے وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت سے کیا گیا وعدہ بھی پورا فرمائیں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اہل جنت اقرار کریں گے اور کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا۔ پھر اسی طرح جنت والے جنت میں جانے کے بعد اقرار کریں گے اور جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد اقرار کریں گے کہ اللہ کے وعدے سچے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں امن سے رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن کر رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص دعا کی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شہر کے امن کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی، کہ جبکہ اس کے آس پاس سے لوگ ہر طرف سے اچک لیے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کا امن نصیب کر رکھا تھا، جیسے سورۃ قریش میں بھی آتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اللہ نے انہیں خوف سے امن دیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پھر اسی طرح حرمن آمنا من دخلہ کان آمنا، کہ جو وہاں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے، وہ ہر طرح کے خوف اور ٹینشن سے فری زون ہے۔ اس کو یہ امن کس نے عطا کیا؟ کیسے وہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہے؟ یہ امن دینے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اقتدار دیا تو اس شہر کو بھی امن والا بنا دیا، یعنی مصر کو۔ جب ان کے بھائی اور ان کے والد اس شہر میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امن کے ساتھ رہو گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خاص التجا کریں، فریاد کریں کہ وہ ہماری ذاتی زندگیوں میں، ہماری اجتماعی زندگیوں میں، ہمارے شہروں اور ہمارے ملکوں میں امن قائم فرمائے، کیونکہ اسی کی طرف سے امن آتا ہے اور وہی امن دینے والا ہے۔ جب ہم اپنے چاروں طرف بدامنی دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اور اس کی وجہ سے ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب خوب پکاریں کہ اے امن دینے والے تو ہم سب کو امن عطا کر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور مکہ کو امن والا شہر بنایا، اس طرح ہمارے رہنے کی جگہوں کو بھی باعث امن بنا دے۔ دلوں کا اضطراب اور دلوں کی بے چینی، اس کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، ان کاموں کی توفیق دے جو امن کو لے کر آتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچائے کہ جس سے امن ختم ہوتا ہے، کیونکہ امن تعمیر اور ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے، اس دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے آج اللہ کے 2 پیارے پیارے نام مکمل کیے۔ بتائیں گے کون کون سے نام ہم نے آج کور کیے ہیں؟ اور ہر روز جب ہم مزید اللہ کے ناموں کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی معرفت بڑھ رہی ہے، اس کی بڑائی محسوس کر رہے ہیں، اس کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے اور توحید مضبوط ہو رہی ہے۔ ہم نے آج السلام اور المؤمن کو کور کیا۔
اچھا، جب آپ نے السلام آپ کے ذہن میں آتا ہے اب، تو کیا میننگ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں آج کے لیسن کو سننے کے بعد؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ شاباش، سلامتی، یعنی کہ یہ نام جو ہے وہ پیس کا پیغام دے رہا ہے۔ اور جب ہم المؤمن کہتے ہیں تو پھر آج کے لیکچر کو سننے کے بعد کیا چیز ذہن میں آ رہی ہے؟ المؤمن، جی، امن دینے والا۔ تو آپ دیکھیں کہ سلامتی دینے والا اور امن دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ چلیے مل کر کچھ چیزوں کو نا ریفریش کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے آج سیکھا اس میں سے۔ پہلے ہم السلام کو دیکھیں گے کیونکہ ہم نے پہلے اس کو کور کیا تھا۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات، افعال اور ڈیش میں سلامت ہے، ہر عیب، ہر نقص سے۔ جی، ذات میں، افعال میں اور صفات میں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام سین لام میم کے معنی 3 میننگ بتائے تھے استاذہ نے۔ آپ نے اگر اچھے سے نوٹس بنائے ہوں گے تو آپ نے ضرور نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے۔ السلام کے 3 کیا میننگز ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں۔ امن و امان، حفاظت اور اطمینان، یعنی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی مصیبت اور عیب سے پاک ہونا۔ یعنی کہ جب السلام کا لفظ آتا ہے نا تو ساتھ ہی ایک حفاظت، ایک پروٹیکشن، ایک پیس، ایک سکون کی فیلنگ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اطمینان، عافیت، سیف، بارک اللہ فیکی، اور ہر طرح کے ظاہری اور باطنی مصیبت اور عیب سے پاک ہونا۔ یعنی کہ ظاہری طور پر بھی انسان پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، امن میں، اطمینان میں، اور باطنی یعنی کہ اندر سے بھی، اسپرچولی بھی، فزیکلی بھی، اپنی انوائرمنٹ میں بھی۔ السلام کے ایک اور معنی کیا ہے؟ ایک تو تھا خلاصی اور دوسرا کسی نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا تھا؟ وہ تو ہم نے پہلی ڈیفینیشن کر لی نا، ہم دوسری ڈیفینیشن کی طرف آئے ہیں، دوسرے معنی کی طرف آئے ہیں، خلاصی اور نجات۔ اچھا، کس چیز سے خلاصی، کس چیز سے نجات؟ جب ہم السلام کی بات کرتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف، دکھ، خوف، بارک اللہ فیکم۔ تو جنت کو دارالسلام کیوں کہا جاتا ہے یہ بتائیے؟ جنت کا نام بھی تو دارالسلام ہے نا، یعنی کہ سلامتی کا گھر، تو کیوں کہا جاتا ہے جنت کو دارالسلام؟ کیا ہوگا وہاں پر اور کیا نہیں ہوگا؟ میں نے آپ کو ہنٹ بھی دے دی۔ غم اور تکلیف نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، چلے ماشاءاللہ، کوئی خوف نہیں ہوگا، الحمدللہ سکون ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، بارک اللہ فیکی، ہر چیز سے امن ہوگا، ایکسیلنٹ۔ وہاں انسان ہر طرح کی تکلیف، مصیبت سے سلامت ہوں گے۔ جنت دارالسلام کس کو ملے گا اب یہ بتائیے؟ وہاں کون وہاں کے لیے یعنی کہ کیا کیٹیگری ہے، کون لوگ وہاں جائیں گے؟ مومن جائیں گے، جی، جنت اللہ کی رحمت ہے، بالکل۔ خالص لوگ جائیں گے، مومنین جائیں گے، ایمان والے جائیں گے۔ دنیا میں اگر انسان اپنے ایمان کو سلامت رکھے گا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، تو پھر کل انشاءاللہ وہ سلامتی کا گھر اللہ اس کو عطا فرمائے۔ تو آپ سب کے جواب بالکل درست ہیں الحمدللہ۔ اب السلام کا ایک اور معنی بھی ہے،
ہماری استاذہ نے ہمیں آج جو علم دیا اس میں سب چیزیں کور کر دی انہوں نے. اب بتائیے جو تھرڈ میننگ ہے السلام کا وہ کیا ہے؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ تھا. کسی کے ذہن میں ہے؟ اس کا جو تھرڈ میننگ تھا وہ تھا خالص تحفہ. اب آپ دیکھیں کہ ایسا تحفہ جو باطن کی برائی اور نیت کی خباثت سے پاک ہو. یعنی کہ سلام جو ہے نا اس کو تحفہ بھی کہا گیا ہے. اور یہ تحفہ ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے. لیکن جو اس میں خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ اس کی جو نیت اس میں درست ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے باطنی اعتبار سے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہم سلام کی بات ابھی کر رہے ہیں, جو تحفہ ہے جو کہ ایک دوسرے کو دینے کا حکم دیا گیا, کہ اللہ خود بھی السلام ہے اور اللہ نے کیا چاہا کہ انسان بھی ایک دوسرے کے لیے کیا بن جائیں, امن والے, پیس والے, سلامتی والے. تو یہ بتائیے کہ جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا آغاز تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے نا. میں نے آپ کو جواب بتا دیا ویسے. ٹھیک ہے, شاباش. سلام کرنے کا حکم دیا گیا, اور جو شخص سلام کرتا ہے اپنے گھر والوں کو, گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے, دوسروں کو سلام کرتا ہے, سلام میں پہل کرتا ہے, تو اس کو کس گھر کی گارنٹی ہے؟ کون سے گھر کی؟ شاباش, دارالسلام کی گارنٹی ہے اس شخص کو. آپ دیکھیں یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کا مستحق کرتا ہے, اور ہم کتنا اس کو کیجول لیتے ہیں نا. تو سلام اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. یہ اللہ نے ہمیں ایسا گفٹ دیا ہے. تو اور یہ ایسا گفٹ ہے جس کو کیا کہا گیا, جتنا اس کو شیئر کرو گے اتنا ہی زیادہ ریوارڈ ملے گا. تو یہ ایسا گفٹ نہیں ہے اپنے پاس رکھ لینا, بلکہ جس قدر ہو سکے دوسروں کے ساتھ اس کو اسپریڈ کیا جائے. دارالسلام تھا. چلیے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ السلام ہے, یعنی کہ اللہ کا ہر کام سلامتی والا ہے, اللہ ظلم سے پاک ہے. ہم اس چیز کو کا اقرار کرتے ہیں. حکمت کے خلاف کچھ نہیں کرتا, یعنی سلامت ہے. پھر ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے, اس کو پھر نہ تو موت آئے گی نہ نیند اور اونگ آتی ہے, تھکاوٹ سے سلامت ہے. اور پھر یہ کہ اللہ جو ہے وہ جو سلامتی والا گھر ہے, جنت, وہاں پر بھی سلامتی ہی سلامتی ہے, وہ بھی دارالسلام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے دین کے بارے میں کیا کہا گیا, جو دین اللہ نے ہمیں دیا اس کا نام بھی اسلام رکھا. ہمارے لیے کیا پسند کیا کہ ہم دین اسلام کو اپنائیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا کہ ہمیں کرنے کا کیا کام ہے. اب یہ جو نام ہے اللہ کی, جو یہ صفت ہے, ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, کیا کرنا ہے ہم سب نے. ہم نے اتنا کچھ سیکھا الحمدللہ آج, تو اب کچھ کرنا بھی تو ہوگا نا, سلامتی والے بن جائیں. سب سے پہلے تو تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہر مشکل اور ہر خوف میں اللہ سے سلامتی کی دعا کریں. یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے, دوسرے سہارے ڈھونڈنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سہارا تھامیں, اس سے سلامتی مانگیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو کرنے کے کام ہے اسلام کو جاننے کے بعد, وہ کیا ہے کہ سب کے لیے سلامتی والے بن جائیں, زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھیں, اپنی زبان کو صاف رکھیں, سلامتی والا بنا دیں, اور دوسروں کو اذیت نہ دیں, نہ اپنے ہاتھ سے, نہ اپنی زبان سے, نہ اپنے کسی جیسچر سے. اب جو سیکنڈ ہم نے نام آج کیا وہ ہے المؤمن. ٹھیک ہے. تو اللہ المؤمن وہ ذات ہے جو لوگوں کو ڈیش دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اور جو بھی اس پر ایمان لائے گا اس کو اپنے ڈیش سے امن میں رکھے گا. ہر ایک کو وہی دے گا جس کا وہ مستحق ہوگا. شاباش. امن. اللہ وہ ذات ہے جو لوگوں کو امن دیتا ہے, اور جو بھی اس پر ایمان لائے گا اس کو اپنے ڈیش سے امن میں رکھے گا. کس چیز سے؟ شاباش فاطمہ. اپنے عذاب سے امن میں رکھے گا, اور ہر ایک کو وہی دے گا جس کا وہ مستحق ہے. پھر المؤمن کے ہم نے آج 4 میننگز کیے تھے, ہم ان سے ذرا گو تھرو ہو جاتے ہیں ان 4 میننگز سے. اگر آپ کو یاد ہے تو لکھیں, ذرا ٹائپ کیجئے المؤمن کے 4 میننگز کیا ہیں.
اور ساتھ ہی ہم ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں. المؤمن امن دینے والا، المؤمن ظلم سے بچانے والا، المؤمن تصدیق کرنے والا، اور المؤمن وعدوں کو پورا کرنے والا. یہ 4 اس کے میننگز ہیں. اب جو پہلا والا ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے امن دینے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندرونی اور بیرونی ڈیش سے امن دینے والا ہے. اس سے اندرونی اور بیرونی خوف سے. بارک اللہ فیکم. دنیا اور آخرت میں خاص طور پر ڈیش کو امن دینے والا ہے. خاص طور پر کس کو دے گا امن؟ کون اس کے خاص بندے ہیں؟ شاباش، مومنوں کو امن دینے والا ہے. بارک اللہ فیکم. پھر دوسرا تھا ظلم سے بچانے والا، المؤمن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیش کو ظالم کے ظلم سے بچانے والا ہے یا ظلم سے پناہ دینے والا ہے. مظلوم کو. بارک اللہ فیکم. نمبر 3 تصدیق کرنے والا. وہ ذات کہ جب مومن اس کی توحید کا اقرار کریں گے تو وہ ان کی تصدیق کرے گا اور ان کو ڈیش عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ مومنوں کو کیا ملے گا وہاں پر؟ امان. جی. اور کس چیز سے ان کو؟ ایک خاص ورڈ ہے جو کہ ہے نجات. وہ نجات عطا فرمائے گا ان کو. اور پھر وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے. وہ اپنے دنیا اور ڈیش کے وعدوں کو پورا کرے گا. دنیا اور آخرت کے. اللہ مبارک. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں امن سے رہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن کر رہیں تو امن ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کی مدد پر یقین رکھیں. پھر صحیح معنوں میں توحید کا اقرار کریں اور جب دعا کریں تو پورے یقین اور توکل کے ساتھ کریں. تو الحمدللہ بہت ہی خوبصورت 2 ہم نے آج اللہ کے پیارے پیارے نام کور کیے اور دونوں کی میننگز جو ہے وہ دل کو سکون دینے والے ہیں. تو جب بھی کبھی خوف محسوس ہو، کبھی آپ ریسٹلیس ہوں، کبھی آپ کو لگے جیسے آپ پیسفل فیل نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی گھبراہٹ ہے، بدسکونی ہے، خوف ہے، تو کیا کریں؟ ان 2 ناموں سے اللہ کو پکارے، اس سے فریاد کرے کہ یا اللہ مجھے سکون عطا فرما، میرے دل کو تقویت عطا فرما. جزاک اللہ خیر آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. یہاں پر ہمارا ریویو مکمل ہوتا ہے. اللہ مبارک. آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے جوابات دیے. You all are awesome. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ 2 اور نئے ناموں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.